ہے کیا اس میں پڑھایا جا رہا ہے؟ جس دیش میں 3 لاکھ سے زیادہ مدرسے چل رہے ہو، جس دیش میں 2 لاکھ سے زیادہ مسجدیں ودیمان ہو، ان میں تیاری کیا ہو رہی ہے؟ دن رات بول رہے لا الہ الا اللہ، 5 بار بولتے ہیں، 5 بار نماز پڑھی جاتی ہے اور شروعات اسی سے کرتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے، لا مانے نہیں ہے کوئی بھی اللہ کے جیسا، اور محمد الرسول اللہ ارتھات محمد ہی اس اللہ کا رسول ہے، ان 2 کے علاوہ اور کسی کو ہم پوجیں گے نہیں، مانیں گے نہیں۔ اب یہ بتا دو جس ویکتی کو 5 بار لگاتار یہی بتایا جا رہا ہو، دن میں 5 بار جب بتایا جاتا ہو تو اس کی مینٹلٹی کیا بنے گی؟ وہ سیدھے آپ کے اوپر تلوار لے کر کے کھڑا ہوگا۔ اور اگر جس دیش میں 2 لاکھ سے زیادہ مسجدیں پیمان ہو، 3 لاکھ سے زیادہ مدرسے چل رہے ہو، اس دیش میں تو ان مسجدوں اور مدرسوں میں کیا سکھایا جا رہا ہے؟ دن میں 5 مرتبہ یہ اذانیں ہوتی ہے، نمازیں ہوتی ہے، اس کے شروعات اسی سے ہوتے ہیں کہ کوئی ہے نہیں اللہ کے سوا، کوئی نہیں معبود برحق اللہ کے سوا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے، جس کو یہ بتایا جاتا ہے دین میں 5 بار۔ اس کا مینٹلٹی کیا بنے گا؟ اس کا مینٹلٹی کیا بنے گا؟ یہ بہنا کہہ رہی ہے بھائی، سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا، یہ ہنسی کی بات، یہ افسوس کی بات بالکل ہی اصل میں ہوتا ہے نا احمق بچوں جیسی باتیں۔ بچے بھی ایسی باتیں نہیں کریں گے، بچوں بھی ایسی باتیں نہیں کریں گے، اور بچیاں اور بچوں بھی یہ سب باتیں سن کر ہنس رہی ہوں گی، یہ کتنی بے وقوف اور پاگل لڑکیاں ہے، یہ پاگل عورت ہے جس کو جس چیز کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں اور بکنا شروع کر دیا، جس کو جس چیز کے بارے میں کوئی پتہ ہی نہیں ہے اس کو بکنا شروع کر دیا اپنے من مانی سے، جو چاہے، جو چاہ رہی ہے، جو اپنا دل چاہ رہے ہے بس وہ بکنا شروع کر دیا۔ اسلام کیا چیز ہے؟ نماز سے کیا چاہا جا رہا ہے؟ اذان میں کیا کہا جا رہا ہے؟ کہہ رہے ہو کہ تلوار لے کے کھڑا ہو جائیں گے، جس کو یہ بتایا جا رہا ہے دن میں 5 مرتبہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا رسول ہے، اس کا مینٹلٹی کیا بنے گا؟ بھائی کیا بنے گا؟ اس کا مینٹلٹی یہی بنے گا کہ اللہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اور اگر کامیابی ہے تو محمد کو اپنی زندگی میں اس کا نمونہ، محمد کے چال ڈھال اپنی زندگی میں اتارنے میں ہی کامیابی ہے، یہی سکھایا جا رہا ہے، بس یہی مینٹلٹی بنے گا۔ اور جس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح چال ڈھال بن جائے گا، اگر میں قسم کھا کر کہوں تب بھی حانت نہیں ہوگا، وہ انسان ایسا بنے گا، چاہے ہندو ہو، سکھ ہو، مسلم ہو، کرسچن ہو، کوئی بھی انسان اس انسان کو اچھا کہیں گے ہی، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چال ڈھال ایسا تھا کہ ساری دنیا میں کسی کا اتنا اچھا نہیں تھا۔ ان کا برتاؤ اپنے دشمن سے بھی نرمی اور محبت سے ہوتی تھی، ان کا برتاؤ تو اتنا اچھا تھا کہ کیا کہا جائے۔ بھائی ساری دنیا میں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی بادشاہ بنے نا تو کوئی جو ہو رہی ہے نا، یہ سارے لوگ، سارے عوام پریشان ہے، بادشاہ بننا ہے، اگر سرکار بننا ہے تو محمد جیسا بن کے دکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اگر بن کے دکھائیں گے تو پوری دنیا میں، صرف ہندوستان میں نہیں پوری دنیا کی باتیں کر رہا ہوں، پوری دنیا میں اگر ایک بھی ایسا بن جائے تو وہاں پر شانتی کے علاوہ، سکون کے علاوہ، امن و سلامت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سب کو امن ملتا ہے، سب کو انصاف ملتا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا میرا بیٹا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا یہ میرا بھائی ہے، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ مینٹلٹی کیا بنے گا؟ اچھا بنے گا۔ اس کا مینٹلٹی جب یہ بنے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا کرتے تھے، جو دشمن ان کے گلے پہ تلوار رکھ کر یہ کہا کرتا تھا اے محمد اب بتا تجھے کون بچائے گا، وہی محمد جب کہتا ہے اٹھ کے آرام سے بولتے ہیں اللہ، تو اس کا دشمن کا ہاتھ کانپ کے تلوار جب گر جاتا ہے، وہی تلوار اٹھا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولتا ہے اب تو بتا تجھے کون بچائے گا۔ اس کو تو اللہ پر ایمان نہیں تھا، اس نے کہا آپ کے سوا مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا، لے جا تو بھاگ، چلا جا۔ پھر اس ویکتی نے اسلام قبول کر لیا کہ جس کا میں جانی دشمن ہوں، جس کے گردن پہ میں نے اسی کا تلوار رکھ دیا، اسی نے ہی مجھے معاف کر دیا۔ یہ بہت بڑی ہستی ہوں گی۔ طائف کے میدان میں جب ان کے
بدن سے لہو لاہان کر دیا گیا، ان کو پتھر مار کے ان کے بدن سے خون بہایا گیا، اس وقت بھی فرشتہ آ کر یہ کہا یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دے دیجئے، میں نے پہاڑ کے 2 فرشتوں کو لے کر آیا ہوں، آپ کی بس اجازت دینے کی بات ہے، 2 پہاڑوں کے بیچ میں ان کافر و مشرکین کو پیس کے چورمار کر دیں گے۔ مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا رحمت للعالمین، مجھے تو رب ذوالجلال والاکرام نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، سارے انسان کے لیے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اگر ان لوگوں کو اب پتہ نہیں چلا تو انشاءاللہ تعالی ان کے نسلوں کو پتہ چلے گا، ان کے نسلوں کو سمجھ میں آئیں گی، اور انشاءاللہ ایسے ہی ہوا، الحمدللہ ایسے ہی ہوا۔ تو میری بہن تم جو کہہ رہی ہو نا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہماری مینٹلٹی بن جائے، ان کا کرتوت ان کا رہن سہن ہماری مینٹلٹی بن جائے، تو پوری دنیا میں اس ویکتی سے کسی کو تکلیف نام کی کوئی چیز ہوگی ہی نہیں، ہوگی۔ آپ کو کتنی مثالیں چاہیے اس بارے میں؟ جو بڑھیا ان کے خوف سے دے چھوڑ رہے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، اس بڑھیا نے کہا بیٹا تمہارا کیا نام ہے؟ فرمایا کہ اماں جی بتا تیرا کیا کام ہے؟ کہنے لگا یہاں کوئی عبداللہ کے گھر پہ کوئی محمد ہے، ان کا چہرہ تو وہ بڑھیا جانتی نہیں تھی، بس نام سے جانتی تھی۔ اب کہنے لگے محمد کوئی نام کا عبد المطلب کے گھر پہ آئے ہیں تو بہت بڑا جادوگر ہے، جادوگر کہتے تھے نعوذ باللہ۔ تو جب ان لوگوں نے یہ کہا کہ کوئی جادوگر ہے تو میں اس کے خوف سے دور جا رہا ہوں، تو بیٹا تجھے جتنا رقم چاہیے، جتنی مزدوری چاہیے میں تجھے دے دوں گی، تو میری اس بوری کو اٹھا کر میری مدد کر دے کے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے گئے، اپنے سر پہ بوجھ اٹھا کر گئے، حالانکہ یہ نبی کے دشمن ہیں، نبی کے بارے میں اپنے لاد و عزہ سے اتنی دعا کی کہ میں تیری پوجتی ہوں، تجھے پوجتی ہوں، تجھے ہی معبود مانتی ہوں، تیری عبادت کرتی ہوں، تو محمد اور اس کے ساتھیوں کو ختم کر دینا اعوذ باللہ۔ تو اتنی دعا کی، 1 دن 2 دن 3 دن انتظار کرنے کے بعد دیکھا کہ کوئی کچھ بجلی نہیں گری، تو پھر وہ گھر سے نکل پڑی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا کر ان کی بوریاں لے کر وہاں پہنچا دیتے ہیں۔ پھر جب پہنچ جاتے تو بڑھیا کہتے ہیں کہ بیٹے چلو اب ہو گیا، اب محمد سے دور ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھیوں سے بھی میں دور ہو گئے، کوئی ٹینشن نہیں۔ اچھا بیٹا آپ تو بتا تیرا کیا کام ہے، تیرا کیا انجام ہے، تیرا کیا نام ہے، ذرا یہ تو بتا۔ تو کہتے ہیں میں بتاؤ کیا میرا انجام، میں کیا بتاؤ میرا کام، میں ہوں خدا کا بندہ، میں ہوں بے سہارا، یہ زمانہ میرا دشمن ہے، میں ہوں محمد۔ یہ نام سنتے ہی بڑھیا کی زبان سے کلمہ جاری ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ارے یہ اسلام تلوار سے نہیں، تم جو تلوار کہہ رہی ہو کہ تلوار لے کے کھڑے ہو جائیں گے، جو کلمہ پڑھیں گے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مینٹلٹی بنا کر اپنی زندگی میں ان کے کرتوت، ان کے کردار کو، ان کے اخلاق کو ڈھالیں گے، وہ کبھی تلوار لے کے کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ تلوار چھوڑ کے جھک سکتے ہیں۔ بھائی اسلام تلوار سے نہیں اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام تلوار سے نہیں اخلاق سے پھیلا ہے۔ آپ جو کہہ رہی ہو یہ سراسر اپنی نفس اور اپنے دل کی باتیں نکال کر لوگوں کو بھڑکا رہی ہو۔ چھوڑ دے یہ سب فضول کی باتیں۔ آپ جو بات کہہ رہی ہو تو پتہ نہیں کتنے غیر مسلم، کتنے سکھ بھائی ایسے ہوں گے، کتنے سناتن دھرم کے ایسے ہوں گے، کتنے ہندو بھائی ایسے ہوں گے جو آپ کے بارے میں مخالفت کرنے ہوں گے، کتنے ہوں گے کہ آپ کی مخالفت کر رہی ہوں گی، کتنی بہنیں ہوگی جو آپ کے بارے میں مخالفت کر رہی ہوگی۔ آپ یہ خامخواہ بول رہی ہو، آپ کو اسلام کے بارے میں کوئی نالج نہیں ہے۔ اب میں کیا کہوں آپ کو، کس الفاظ سے سمجھو کہ آپ اتنی نیچی آپ کے جو ہے جانکاری ہے اسلام کے بارے میں جس کا کوئی حد نہیں ہے۔ آپ کو اسلام کے بارے میں ایک شبد پتہ نہیں ہے صحیح الفاظ میں، 2-4 الفاظ کیا لیے اور باقی رٹ کے آپ آئی ہو اور وہاں لیکچر مار رہی ہو۔